الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور بڑے اکرام کے لائق دینی بھائی ہو، بزرگ ہو، عزیز ہو، دوست ہو، نوجوان ہو، گزشتہ جمعہ ایک اہم موضوع چل رہا تھا، وہ شیطان کو پہچاننا۔ 2 جمعہ میں بیانات اس پہ ہوئے، لیکن گزشتہ جمعہ اس کی بات کی تکمیل نہیں ہوئی، اس کے جو طریقے ہیں بھٹکانے کے، اس پہ تھوڑی سی اور بات باقی رہ گئی ہے۔ لیکن اب یہ سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے، محرم کے بعد سفر، اور امت میں پہلے سے عربوں میں بھی جہالت تھی سفر کے مہینے کے بارے میں، پھر مسلمانوں میں بعد میں بھی آج تک بھی سفر کے مہینے کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے سفر سے متعلق بیان ہے۔ سورہ یاسین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے نمائندوں کو بھیجا تھا کسی بستی میں، جب لوگوں نے بات نہیں سنی تو پھر مصیبتیں آئی، قحط آیا، تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندوں سے کہا کہ تم لوگ تو بڑی منحوس ہو ہماری نظر میں، جب سے تم لوگ جو ہے ادھر آئے ہو مصیبتیں پہ مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا نمائندوں نے قالوا طائرکم معکم، تمہاری بدفعلی خود تمہارے ساتھ ہے، جو بدفعلی لے رہے ہو، نحوست سمجھ رہے ہو، تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے گلے میں بندھی ہوئی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم کو سمجھایا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے تو ایسی باتیں کرتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے لوگ، بجائے مصیبتوں سے سبق لے کر نبی کی بات کی طرف لوٹنے کے، الٹا نبی کے نمائندوں کو نحوست کہہ رہے ہو، سبق لینے کے بجائے اور دماغ کے دروازے اپنے بند کر رہے ہو۔ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو تم لوگ، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو اور کب سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ نحوست کے سلسلے میں ایک آیت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز میں نحوست ہے، فلاں دن میں نحوست ہے، فلاں وقت میں نحوست ہے، وہ گھر میں نحوست ہے، وہ جانور میں نحوست ہے۔ تو اس لیے اسلام کی تعلیمات جاننا ضروری ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لا عدوى، بیماری کا دوسروں کو لگنا، ولا طیرۃ، اور پرندوں کے ذریعے سے فال لینا، ولا ہامۃ، اور الو کو منحوس سمجھنا، ولا سفر، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ کوئی چیز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 5343 اس کا نمبر ہے اس روایت کا۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے
بہت سارے برے عقیدے، توہمات، خواہ مخواہ کے وہم برا ہو جائے گا، اور یہ واقعے سے ہم کو نحوست لگ جائے گی، فلاں چیز، ایسا وہم بہت زیادہ مشرک قوموں میں بہت وہم رہتا ہے۔ جس سماج میں بھی ایک اللہ کو چھوڑ کر مختلف شکتیوں کو مانا جاتا ہے، ان کا دل بہت کمزور ہو جاتا ہے، ان کی سوچ جو ہے وہ بہت ہی کمزور، ڈرپوک ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کے زندگی میں واقعات جو پیش آتے ہیں اس سے وہ قدم قدم پہ وہ بدفعلی لیتے ہیں، جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ غیبی طاقتوں سے ڈرنے لگتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نو۔ اگر ایک اللہ کا یقین آ گیا تو ایسے ہزاروں جھوٹی طاقتیں، ان کا ڈر، خوف، اس سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں، ان کی قسمت میں یہی رہتا ہے، کوا اڑا تو ڈر، بلی آگے آ گئی تو ڈر، کوئی 3 13 9 18 جملہ بول دیا تو ڈر۔ ایک ایک چیز میں ان کو بہانے چاہیے ڈرنے کے لیے، اپنا وقت برباد کرنے کے لیے۔ اچھے خاصے کام کرنے والے کاموں کو روک دیتے ہیں، اچھی خاصی تعمیر کو ڈھا دیتے ہیں، واستو کے برابر نہیں۔ تو شیطان کھیلتا ہے ایسے لوگوں سے، مزہ لیتا ہے ایسے لوگوں سے۔ تو اسلام سے پہلے بھی بہت سارے ایسے عقیدے تھے، اسلام آیا، اللہ کے نبی آئے تو ان سب کو ختم کر دیا، اور ایک صاف ستھرا عقیدہ ہم کو عطا کیا، ایک دم کلیئر کٹ، کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی چیز کو، کسی طاقت کو یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے، کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ غیبی انداز سے نقصان پہنچانا، غیبی انداز سے فائدہ پہنچانا، یہ کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ ہی اگر چاہیں تو ایک چیز سے دوسری چیز کو نقصان پہنچتا ہے۔ سانپ ڈسے گا اس وقت جب اللہ چاہیں گے تو ہی ڈسے گا، ورنہ سانپ نہیں ڈس سکتا۔ بیماری لگے گی تو اللہ کسی کے بارے میں چاہیں گے تو ہی لگے گی، اللہ نہیں چاہیں، اللہ کی مرضی کو کراس کر کے آ کے کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، کوئی چیز بھی۔ روحانی اعتبار سے تو کوئی دور سے یہاں سے بیٹھ کے وہاں اثر انداز ہو رہے، غیبی طاقتیں اثر انداز ہو رہی۔ تو فرمایا نہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہی کے اندر نفع دینے کی طاقت ہے، اللہ ہی کے اندر نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، باقی چیزوں میں اللہ کی مشیت کے خلاف نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں۔ ظاہری اعتبار سے جو تیاریاں ہیں وہ لوگ تو نقصان پہنچا رہے ہیں، ڈر کے ان سے اس کی تدبیر کرنا جائز ہے۔ کوئی علاقے کا غنڈہ ہے، گروپ کو پال کے رکھا ہوا ہے، جب چاہتا ہے جس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ اب یہ نقصان پہنچانا تو ظاہری اسباب ہے، اس کا گروپ ہے، اس کی تیاری ہے، پولیس سے ملا ہوا ہے، تو اس سے چمک کے رہنا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا یہ عقل کی بات ہے، تدبیر کی بات ہے، اس کی اجازت ہے، اس کا حکم ہے۔ خواہ مخواہ جا کے غنڈوں سے مت ٹکراؤ، اپنی راحت کی زندگی کو مصیبت میں مت ڈالو۔ تو جو چیزیں ظاہری طور پر نقصان دیتی ہیں ان سے تو بچنے کی تدبیر کا حکم ہے، وہ تو شریعت کا حکم ہے۔ غیبی طور پر ایک چیز نقصان دے گی، یہ جو ہے جائز نہیں ہے، اس طرح کسی چیز سے ڈرنا۔ اللہ ہی نقصان یا نفع دینے والے ہیں، یہ عقیدہ دیا ہے۔ تمام ذاتوں سے، تمام چیزوں سے کاٹ کر صرف ایک اللہ سے جوڑتا ہے اسلام۔ پوری امیدیں اللہ سے ہی رکھو، پورا خوف اللہ ہی سے رکھو، اللہ ہی سے لو، دوسروں سے لینے کا چکر مت رکھو۔ دوسروں سے لوگ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جب دینے کا وقت آتا ہے تو کسی سے مانگو اللہ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ پالنے والے تو اللہ ہی ہیں۔ لیکن پھر آدمی کا یقین بگڑ جاتا ہے کہ فلاں جگہ جانے سے بچہ ہو گیا، فلاں جانے سے شادی ہو گئی، فلاں سے مل، یقین غلط ہو جائے گا، حالانکہ اس وقت اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ ہی سے لینا ہے، اللہ ہی سے جڑے رہنا ہے۔ ایمان میں کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر میں جو بھی اچھا ہے برا ہے
وہ بھی کسی اور شکتی کی طرف سے نہیں ہے، وہ بھی سب اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کا نظام ہے، برائی بھلائی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ لا نافع ولا ضار الا اللہ، کوئی نفع دینے والا نہیں ہے، کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ صاف ایک عقیدہ ہے۔ الگ الگ علاقوں میں جائیں گے، الگ الگ لوگوں میں جائیں گے، مختلف قسم کے خیالات رہتے ہیں، ان سب کی فہرست سنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس خلاصہ یہی ہے کہ کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسلام آنے سے پہلے بھی بہت ساری خرافات تھی، جیسے بدشگونی لینا، کوئی بھی چیز دیکھ کے ارے برا ہوگا۔ سفر سے پہلے جاتے تھے، سفر ہی ان کا ذریعہ معاش تھا، تو سفر سے پہلے پرندہ اڑاتے تھے، اگر سیدھی طرف اڑ کے گیا تو سمجھتے تھے چلو سفر کامیاب ہوگا، اب وہ اڑانے پہ ادھر اڑ گیا تو سفر روک دیتے تھے، اچھی خاصی تیاری روک دیتے تھے، پھر کسی دن پھر اڑا کے دیکھتے تھے۔ اب یہ خواہ مخواہ کی مشق۔ ایسے ہی کئی معاملوں میں تیر سے فال نکالتے، تیروں سے، اور بس اس میں چیز سمجھ میں آئی جیسے سمجھ میں آئی کرتے رہتے تھے، یہ رواج تھا ان کے اندر۔ ایسے ہی مختلف پتھروں سے منسوب کرتے تھے، فلاں پتھر سے فائدہ ہوتا ہے، فلاں چیز سے فائدہ ہوتا ہے، فلاں چیز سے نقصان ہوتا ہے، مختلف درختوں کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں، کیا کیا نہیں ہے مشرک معاشروں میں، کتنی چیزوں سے نفع نقصان کا تصور نہیں ہے۔ ایسے ہی ستارے دیکھ کر بھی کون سا ستارہ کون سے برج میں ہے، کس چال میں ہے اس وقت، وہ پورا علم بنایا ہوا ہے ستاروں کا کہ اتنے برج ہیں اور فلاں ستارہ فلاں برج میں رہتا ہے تو کام ہوتا ہے، فلاں پہ نہیں ہوتا ہے تو کام نہیں ہوتا۔ مستقل جو ہے وہ چینلوں کے اوپر بھی مستقل لوگ پوچھتے رہتے ہیں، وہ اخبارات کے اندر بھی وہ لوگ بھی اپنا اخبار چلانے کے واسطے جس کا نام شین سے شروع ہو رہا ہے اس ہفتے میں، ہر ہفتہ جس کا نام شین سے سین سے ہو رہا اس بار کامیاب ہوں گے، جس کا بھی زواج سے ہو رہا گیا، دیتے رہتے ہیں اپنے اپنے اخبارات کو چلانے کا۔ تو ایسی جو ہے بدفعلی لینا، ستارے دیکھ کر بولتے تھے مترنا بنوئی کذا، حدیث شریف میں ہے، لوگ بولتے تھے کہ فلاں تارے کی چال کی فلاں منزل پہ رہنے سے ہم کو بارش ملی، تو اس نے فرمایا سب غلط ہے۔ ایسے جانوروں کے ذریعے سے بھی بدگمانی لیتے تھے، تو معمولی باتوں سے بس بدگمانی لے لیتے تھے۔ ایسے ہی یہ بیماری لگنے کا جو تصور ہے، ایک تو وہ ہے جیسے اب گزشتہ کون سی بیماری آئی تھی جم کے، کرونا، بیماری لگتی ہے اتنی ہیبت، لوگ مردوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے اور کیا کیا نہیں کیے، اور کئی لوگ ہم جان رہے ہیں وہ 200 مردوں کو دفن کیے ان کو نہیں لگا، کئی لوگ ہیں جو خالی دیکھ کے ہی مر گئے۔ تو بہت زیادہ یہ لگتی ہے جو ہے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ جو منع کیا گیا ہے نا، تو شرک کے ماحول میں کیا رہتا ہے، وہ بیماریوں کو ایک دیوی سمجھتے ہیں، جن کا ان کا اپنا ایک ارادہ ہے، ایک شکتی ہے، وہ آ کے ایک کو پکڑتی ہے، تو اس کو یہاں روک رہے ہیں۔ اصل میں یہ جو ڈاکٹری بنیاد پر جراثیم دیکھ کے یا ریسرچ کر کے جو روکا جاتا ہے، اس سے رکنا منع نہیں ہے، اس کی پابندی کرنے کا حکم ہے۔ جو بھی علم سے، تحقیق سے، ریسرچ سے کوئی چیز آ رہی ہے اس کو ماننے کا حکم ہے، اس کے خلاف کرنے پہ گناہ ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز آپ کھائیں گے تو نقصان ہوگا پکا، پھر کھائے گا تو گناہ ہوگا، تو علم اور تحقیق سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو اسلام اس کو نہیں روکتا۔ لیکن بغیر علم تحقیق کے صرف ایسی وہم ہے، تو پہلے زمانے میں کیا رہتا تھا کہ بیماریوں کو سمجھتے تھے وہ بھی ایک زندہ شکتی ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے، گاؤں کا علاقہ تھا، عورتیں بددعا دیتے تھے، میسی کھاؤ بولتے تھے، تجھے خائدس کھاؤ بولتے تھے، کھاؤ وہ تو کھانے والی چیزیں، دست ہے، اور جو ہے حیضے کی جو بیماری ہے پہلے آتی تھی تو گاؤں کے گاؤں صاف ہوتے تھے، تو لوگ کیا سمجھتے تھے وہ ایک بھوتنی ہے، حیدس پھر رہی پوری گاؤں میں پھر رہی بولتے، راتوں میں دکھی بولتے تھے،
تو ایسا سمجھتے تھے کہ وہ ایک کوئی بھوت ہے، کوئی ایک زندہ چیز ہے، وہ جس کو چاہے کھا رہی ہے۔ تو بیماریوں کا لگنا پہلے اس مفہوم میں ہوتا تھا کہ وہ ایک زندہ چیز ہے، وہ جس کو چاہتی ہے پکڑتی ہے، نفع نقصان دیتی ہے۔ اس انداز میں حضور فرمانے کہ یہ کسی دوسرے کو لگتی ہے، یہ اس طرح سے یقین نہیں کر سکتے تم۔ البتہ ریسرچ سے بھی ہم کو جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ فلاں چیز لگنے والی بیماری ہے، متعدی بیماری ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ لگتی تو ہے لیکن اللہ جسے چاہے اسے ہی لگتی ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں لگتی۔ یہ تو ظاہر میں دکھنے والی فائدے نفع کی چیزوں کے بارے میں بھی یہی اصول ہے۔ کوئی ظالم جو ہے آفیسر ہے، ستانے والا ہے، ستانے والا طے ہے، مگر جب اللہ چاہیں گے تو ہی ستا سکے گا، اللہ کی مرضی کو کراس کر کے نہیں ستائے گا۔ علاقے کا غنڈہ ہے، لیڈر ہے، غنڈوں کی پارٹی کا لیڈر ہے، نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اللہ چاہیں گے تو ہی پہنچائے گا۔ تو جو ظاہری بھی جو چیزیں اسباب کے درجے میں نفع نقصان پہنچانے والی ہے، اس کے بارے میں بھی اندر سے عقیدہ یہی ہو کہ اللہ چاہیں گے تو، مگر ان کے نفع نقصان پہنچانے کے خیال کو شرک نہیں بولیں گے۔ ڈاکٹر ہے، علاج کرتا ہے، تو یہ فلاں ڈاکٹر صاحب کے علاج سے نفع ہوتا ہے، یہ سوچنا شرک نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس میں بھی دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ چاہیں گے تو ہی شفا ہوگی، فلاں گولی سے بیماری چلی جائے گی، فلاں انجیکشن سے چلی جائے گی، سوچنا غلط نہیں ہے، مگر اندر سے پھر عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ چاہیں گے تو ہی دوا اثر کرے گی۔ لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں سمجھنا، کوئی دور سے بغیر دیکھے کہ نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ شرک میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں لگنے والی ہیں، حضور نے فرمایا کہ اسلام میں نہیں ہے۔ وہ لوگ اتنا زیادہ ڈرتے تھے کہ وہ بیمار کو اچھوت بنا کے چھوڑ دیتے تھے، کوئی ملتا نہیں تھا بیچارہ، سوسائٹی میں ایک عبرت بن جاتا تھا۔ جیسے کورونا کے زمانے میں ہوا، کئی لوگ ایسے بے بس ہو کے مرے، بچے بھاگ گئے، وہ گیا انسان نہیں رہا بلکہ وہ ایک قابل نفرت چیز ہوگا، ایسا بنا کے رکھ دیا لوگوں نے، کیا بیماری آئی۔ تو ایسے ہی لوگ بعض بیماریوں کو، وہ بیمار آدمی کو انتہائی منحوس سمجھتے تھے جس کو بیماری لگ گئی، فلاں مخصوص بیماریوں کے بارے میں۔ البتہ ڈاکٹر لوگ اپنے تحقیقات سے جو بھی طبی اصول بتائیں اس کی پابندی لازم ہے، یہ عقیدے کے ساتھ کہ کرنے والے ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ تو حضور نے وہ جو بیماری لگتی ہے تو ایک بیماری وہ اونٹوں کو لگتی تھی، ایک خارش کی بیماری، تو حضور نے فرمایا وہ بیماری اگر لگنے والی ہے تو پہلے اونٹ کو جو لگی تھی وہ کس کے فیصلے کا کیسے لگی تھی؟ پہلے میں جو آئی وہ کہاں سے آئی تھی؟ اس سے پہلے دوسروں کو تھی نہیں کہ اس کو لگی، تو پہلے والے سے پہلے وہ بیماری نہیں تھی تو اب کیسے لگی وہ بیماری؟ تو فرمایا نہیں، یہ جو ہے اللہ جیسے چاہتے ہیں وہی بیماری لگتی ہے۔ تو پہلے اونٹ کو خارش کیسے ہوئی؟ ایسے ہی حامہ پرند، الو کے بارے میں بڑا منحوس ہے یہ تصور، ہمارے علاقوں میں ادھر بھی ہے، ویرانوں میں بیٹھتا ہے، وہ لے آ کے جو ہے کچھ ڈھیلا ڈال دیتا ہے، جیسا وہ ڈھیلا گھلتے رہتا ہے وہ آدمی گھلتا رہتا ہے، مر جاتا ہے۔ کیا کیا تصورات الو کے بارے میں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جبکہ یورپ میں الو ایک بڑی شخصیت کا نام ہے، الو بولے تو بہت فلسفی مانتے وہ لوگ، ایک غور و فکر والی ہستی مانتے ہیں۔ ادھر جو ہے ہمارے ایشیائی ملکوں میں الو بولتے ہی اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کے اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو عربوں میں بھی جو ہے الو کے بارے میں بڑے کہانیاں تھیں۔ یہ تھا کہ کسی کا قتل ہو جائے تو اس کی کھوپڑی کے اندر سے ایک الو نکلتا ہے، ایک جانور نکلتا ہے، اب وہ جا کے فریاد کرتا رہتا۔ پہلے ویرانے بہت رہتے تھے، الو راتوں میں بیٹھ کے کو بولتے تھے، اب کہاں ہے ویرانے، جگہ ہی نہیں چھوڑ رہے لوگ، ویرانے بھی پورے لینڈ گراورس جتنے بھی ہے جا کے قبضے کر کے بلڈنگاں بنا دے رہے۔ تو پہلے ویرانے بہت رہتے تھے، سفروں میں ملتے تھے، الوؤں کی آواز سنی آتی تھی۔ تو مختلف عقیدے تھے کہ وہ جو کسی کا قتل ہو گیا اس کی روح ہے الو کی شکل میں آ کے فریاد کر رہی ہے کہ قاتل کو مارو، قاتل کو مارو۔ جب تک قاتل کا انتقام نہ لیا جائے جب تک وہ الو بولتا ہی رہتا ہے۔ تو الوؤں کو منحوس سمجھتے تھے۔ ایسے نوعن کا لفظ آتا ہے، مطرنا بنوئی کذا، ابھی میں نے حدیث سنائی کہ ستاروں کی منزلوں پر یقین رکھتے تھے
کہ ستارہ جب فلاں منزل پہ ہوگا تو بارش ہوگی، فلاں منزل پہ ہوگا تو بارش نہیں ہوگی. تو یہ بھی جو ہے ویسی چیز ہے عقیدے کی خرابی. البتہ ہمارے ہندوستان میں مرگ لگتا ہے تو بارش ہوتی ہے، یہ جو مختلف ہے، یہ جو ہے یہ شمسی کیلنڈر ہے، یہ سورج کے کیلنڈر کے اعتبار سے لوگوں کی تجربے ہیں کہ فلاں مہینے میں بارش ہوتی ہے، فلاں مہینے سے گرما شروع ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کا کیلنڈر ٹائپ کی چیز ہے، اس کو ماننے سے عقیدے میں خرابی نہیں آتی. وہ ایک حساب کتاب ہے، تجربہ ہے لوگوں کا، لیکن اکثر اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. اور ایک چیز بہت مشہور تھی، سفر لوگ کرتے تھے، جنگلات تھے پہلے، تو غول ایک عربوں میں تصور تھا کہ جنگلوں میں بھٹکانے والے جنات رہتے ہیں، شیاطین رہتے ہیں، ان کا کام ہی ہے مسافروں کو بھٹکانا. اب ان کے اتنے قصے سناتے تھے لوگ، وہ آگ برساتے ہوئے آتے ہیں، ایسا آتے ہیں ویسا آتے ہیں. ہمارے علاقے میں جو ہے اس کو جو ہے تامڑی بھوتم بولتے ہیں، تیلگو کے اندر جو مسلمانوں میں چلتا تھا پہلے، جب تک سفر محفوظ نہیں تھا، سڑکیں نہیں تھی، یہ لائٹیں نہیں تھی، یہ رواج. اب جنگلات کے اندر جو ہے مختلف پریشانیاں رہتی تھیں، تو عجیب و غریب قسم کے عقیدے. تو بھٹکانے والے کچھ ایسے بھوت ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آدمی کی جان لے لیتے ہیں، بکری کا بچہ بن کے آتے ہیں، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا کیا قصے. ہم چھوٹے تھے تو عورتوں میں بہت سنتے تھے، جہاں 4 عورتیں بیٹھے تو ہمارے والد صاحب گئے تھے، ہمارے دادا فلاں راستے پہ گئے تھے، ایسے دامڑی ہو تو ملی، ایسے قصے بہت چلتے تھے وہ قصے پہلے. اب نئے زمانے میں اب کتنے لوگ جنگلوں میں رہنے والی تحریکیں، نیکسلائٹ وغیرہ، ان کو نظر نہیں آتے وہ بھوت، وہ انگار پھینکنے والے. جو عقیدے کے کمزور لوگ تھے ان کو یہ سب کہانیاں نظر آتی ہیں. تو سورہ جن میں بھی تذکرہ ہے کہ عرب لوگ کے سفر پہ جاتے تھے، کسی بھی وادی میں جاتے تھے تو پہلے پناہ مانگتے تھے کہ اس وادی کے جن اور بھوت جو بھی ہیں ذمہ دار ہیں، ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، ہم ان کی جے بولتے ہیں. پہلے ان کی منظوری لے کے انٹری کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ پھر وہ بھٹکا دیں گے، پھر وہ حملہ کریں گے. تو سورہ جن میں ہے کہ جب انسان ایسی ہم سے خواہ ڈرنے لگے تو ہمارے لوگوں کی بھی سرکشی بڑھ گئی. جنات کہتے ہیں کہ ہمارے جنات بھی پھر ستانا شروع کیے. جب یہ لوگ ڈرنا شروع کیے تو ہمارے جنات بھی ان کو ستانا شروع کر دیے. جو ڈرتا ہے نا اسی کو جن ڈرا سکتا ہے، جو نہیں ڈرتا اس کو نہیں ڈرا سکتا. کئی لوگ چیلنج کیے آؤ بولو میرے اوپر اثر ڈالو، میں بھی کئی مرتبہ بول چکا ہوں آؤ ڈرو. ڈرنے والوں کے لیے ہی جن ہے، جو نہ ڈرے اس کو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ صرف خیال کی طاقت ہے. وہ کمزور خیال والوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے جن. آیا تو یہ بھاگے گا، ایک ڈانٹ پہ بھاگ جائے گا. وہی اوپر کے حصے میں ایک صاحب جو ہے ملنے کے لیے آئے، فون پہ نمبر لے کے. اب ہمارے پاس لوگ دینی مشورے کے لیے آتے ہیں، وہ جنات والے کو لے کے آئے، بولے نہیں. اب جیسے ہی انہوں نے بات شروع کی جن آ گیا اوپر، ایک ڈانٹ پہ بھاگ گیا. حالانکہ میں کوئی عامل ہوں نا، کیا کوئی عملیات نہیں آتے، مگر جو ڈرتے ہیں ان کو ڈراتا ہے جن. ان کی طاقت وہی ہے. تو عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے. ایسی سفر کا جو مہینہ ہے اس کی بھی ایک کہانی تھی عربوں میں. وہ سمجھتے تھے، بعض لوگ بولتے تھے پیٹ کا ایک کیڑا ہے، ایک سانپ جیسا. وہ سمجھتے تھے کہ پیٹ میں ایک سانپ جیسا کیڑا رہتا ہے، تو وہ جب ڈستا ہے تو انسان کو بھوک لگتی ہے، ایسا عقیدہ. تو ایسے مختلف عقیدے. اب سورج گرہن وغیرہ کے بارے میں بچپن میں ہم سنتے تھے ایک سانپ ہے وہ نگلتا ہے، بولتے تھے سورج کو نگلتا ہے، چاند کو نگلتا ہے، اس سے اندھیرا. تو علم نہیں تھا تو جو جی میں آیا وہ پھیل جاتا تھا. تو موجودہ دور کے مسلمان بھی ابھی بھی کتنے لوگ ہیں، اتنا تعلیم عام ہو گئی، علم دین بھی عام ہو گیا، لیکن اب بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں. یہاں بھی کتنے ذات شریف بیٹھے ہوئے ہوں گے جو اندر سے منحوس سمجھ رہے اس مہینے کو. اس میں خوشی کے کام نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، منگنی نہیں کرتے، نئی دکان کا افتتاح نہیں کرتے. کیوں بھائی؟ سفر کا مہینہ ہے. اس میں بھی خاص طور پہ شروع کے جو 13 دن کو تو بہت منحوس سمجھتے ہیں. اور ان دنوں کی منحوسیت سے بچنے کے واسطے کئی رسمیں کرتے ہیں جو غیر شرعی. اور پھر 13 تاریخ کو ایک مخصوص چیزیں، ایک تماشے ٹائپ کی چیزیں، مخصوص چیزیں فقیروں کو صدقہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ہم بچ جائیں گے.
اور ایک سفر سے متعلق توہم ہے کہ سفر کے مہینے کا جو آخری چہارشنبہ ہے وہ مناتے ہیں لوگ. ہم بھی بچپن میں جو ہے بہت دھوم رہتی تھی، ہوا خوری، باغوں میں جاتے تھے، جھولے، پردہ نہیں، کچھ نہیں، مست مزہ آتا تھا. جتنے ایسے کام رہتے ہیں خلاف شریعت بہت مزہ آتا اس میں، اس لیے کہ اصول ضوابط کچھ رہتے نہیں. تو ہوا خوری کے لیے جاتے تھے، خوب مزہ کرتے تھے. اور ذہن میں کیا ہے کہ وہ آخری چہارشنبے کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہونے کے بعد آخری چہارشنبے کو صحت ملی تھی. اس خوشی میں حضور جو ہے ہریالی کھندلے تھے، انہیں ہریالی کے اوپر چلے تھے. تو ہم بھی جا کے ہریالی میں مستی کرتے ہیں، یہ ذہن میں تھا، پھیل گیا ہوا تھا. حالانکہ تاریخ سے جو ثابت ہے، جتنی اسلامی تاریخ کی کتابیں ہیں سیرت وغیرہ کی، کہ آخری چہارشنبے کو تو بیماری شروع ہوئی اس کی، حضور کی جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا وہ آخری چہارشنبے ہی کو شروع ہوئی ہے. تو علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ بہت مشہور ہے کتاب، تو وہ کہتے ہیں کہ سفر کی 2 راتیں باقی تھی یا ربیع الاول کی ابتدا تھی، وہیں سے حضور کی بیماری شروع ہوئی. اور بھی جو تاریخ کی کتابیں ہیں اسلامی ہسٹری کی جو مستند، اس میں ہے کہ حضور تو آخری چہارشنبے کے دنوں میں بیمار ہوئے، پھر نہیں اٹھے پھر. تو اور بہت سارے توہمات بھی موجودہ زمانے میں بھی مسلمانوں میں ہیں، خاص طور پہ عورتوں کو ایسی چیزیں بہت زیادہ بہت اہتمام رہتا ہے ان کو، یہی ان کی شریعت ہے. تو بہت ساری چیزوں کو وہ اچھی چیزوں کو بھی برا سمجھتی ہے. جیسے چہارشنبے کے دن کو بہت سارے لوگ برا سمجھتے ہیں. گھر میں آ کے اگر کوا کائیں کرو گے تب ضرور مہمان آئے گا. یہ آنکھ پھڑ گئی تو یہ ہوتا، ہاتھ میں کھجلی ہوئی تو یہ ہوتا، پاؤں میں کھجلی ہوئی تو یہ ہوتا، پیسے آتے بولتے کیا کیا کہتے ہیں. اور جھاڑو نہیں مارنا کسی کو بولتے، جھاڑو سے مارے تو جسم سوکھ جاتا بولتے. یہ کیا ہے، جھاڑو سے جسم سوکھنے کو کیا تعلق ہے؟ لیکن ہے کیا، جھاڑو مارنے سے آدمی کا جسم سوکھ جاتا. اور صبح کوئی گالی دے دے تو ختم، اب دن بھر کالی زبان نکالا نا انہیں، اب دن بھر آج مصیبت رہتی ہے سمجھتے. صبح میں انہیں نکالا کالی زبان، ایسی ٹھوکر لگ گئی سمجھو، صبح کسی کو گیا ختم، اب دن بھر کام خراب ہو جاتے بول کے یقین. صبح میں ٹھوکر لگی نا اب کچھ بھی نہیں ہوتا، اچھے کام نہیں کرنا. تو کچھ بھی نقصان پہنچا صبح میں تو سمجھتے آج شام تک کا دن جو ہے بہت منحوس ہے. تو ایسی ساری چیزیں توہمات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، صاف ذہن اسلام. حضور نے فرمایا جو بھی نجومیوں کے پاس جائے گا پوچھنے کے لیے کیا ہوگا، میری شادی کب ہوگی، اچھی بچی سے ہوگی، کس سے ہوگی، یہ نجومیوں کے پاس جا کے ان کا جو ستاروں کا علم ہے ان سے پوچھے گا، یا فال کھولنے والوں کے پاس جائے گا اور ان سے فال کھلائے گا اور ان کی باتوں کو سچ مانے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں. فرمایا جو دین میں لے کے آیا ہوں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس نے اس کا انکار کیا. لوگ ایسے کام کرتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا جو بھی نجومی کے پاس جائے، ستارے دیکھ کے جو بولتے ہیں، اور اس سے پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے. کہاں چلا گیا تھا، میرے اوپر یقین رکھنے کے بجائے تو کہاں چلا گیا، چل تیری نماز نہیں چاہیے. آگے بڑھے نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے ستارے تجھے فائدہ دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں، تو یہاں کیوں آیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4144 ہے. تو جو کاہن کے پاس جائے گا، نجومی کے پاس جائے گا، جادو کے پاس جائے گا اور اس کے کہے کی تصدیق کرے گا، اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد پر نازل کیا ہے. یہ بیہقی کی روایت ہے، حدیث نمبر 15162. آج کل بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، گھر جب بناتے ہیں تو واسطو کا بڑا خیال، بغیر واسطو کے انجینئر صاحب بھی نقشہ نہیں بناتے، ایسا ماحول بن گیا، واسطو. تو گھر کی تعمیر میں واسطوؤں کا جو ہندوؤں کا جو فلسفہ ہے اس پہ یقین کرنا غلط ہے، شرک کی قسم ہے. اگر واسطو کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو سائنٹیفیکلی بھی صحیح ہیں، سمجھیے ہوا کا، روشنی کا فلو کے حساب سے ہے تو ٹھیک ہے، یہ فلاں بات سائنٹیفک ہے بول کے ماننا الگ ہے. مگر واسطو کے پیچھے کیا ہے، غیبی نفع نقصان کا. ادھر سے آئیں گی تو برکت ہو گیا، ادھر سے آئیں گی تو نحوست ہوں گی، حادثات ہوں گے. اچھی بنی ہوئی عمارت کو گرا دیتے ہیں، واسطو آ گیا خوبصورت یہ حصہ گرا دو. اچھے خاصے شیپ کو بگاڑ دیتے ہیں.
اور ہمارے لوگ ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اگر ہم واستو کی پابندی نہیں کریں گے تو نحوست اترے گی. سمجھ رہے ہیں؟ کسی چیز کا اس سمت پہ رہنا یہ منحوس ہے. بورچی خانہ ادھر نہیں رہنا منحوس رہتا، حال ادھر نہیں رہنا منحوس رہتا، ادھر رہنا مبارک ہے. تو یہ کسی چیز کا کسی سمت میں رہنا نہیں رہنا، اس سے نہ بھلائی کا کوئی تعلق ہے نہ برائی کا کوئی تعلق ہے. ہو سکتا ہے ابتدا میں جو انبیاء آئے تھے ہندوستان میں ہی آئے تو انبیاء کو ہر چیز سکھانی پڑی. کپڑے دھونا بھی سکھائے ہیں، کپڑے بننا بھی سکھائے ہیں، لکڑی کا کام بھی سب انبیاء ہی سکھائے ہیں. تو کچھ علم جو ہے گھر بنانے کے سلسلے میں بھی دیا گیا ہوگا کہ بھئی گھروں کا سمت ایسی ہونی چاہیے. تو اس کو ان لوگوں نے مقدس بنا لیا اور پھر اس کے اندر کتنے توہمات گھسایا، اپنے جو ہے نجوم کا علم وغیرہ سب ملا کے اس کو ایک بالکل ایک کیا ہے مذہبی لوگوں کے جینے کے سب راستے ہیں. یہ ہر زمانے میں اپنی اپنی قوموں کو توہمات میں رکھ کے جیتے رہے لوگ. تو چونکہ واستو کا مقصد مکان کو نقصان سے بچانا ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے. اسلام اس کا قائل نہیں، توحید کے خلاف ہے. سب کچھ کرنے والی چیز اللہ ہے ذات. کوئی سمت نقصان نہیں دیتی، کوئی سمت فائدہ نہیں دے سکتے. اسلام میں بس گھر بنانے کے بارے میں اتنا ہی ہے کہ بیت الخلاء ایسا بناؤ کہ نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف. بس ایک ہی ہدایت ملتی ہے اور کچھ ہدایت نہیں ملتی اسلام میں. باقی سائنٹیفک اعتبار سے اصول ہیں وہ بالکل لیے جا سکتے ہیں. ہوا کا روشنی کا صحیح انتظام ہو، اس کا خیال کرنا چاہیے. تو اسلام میں خیر اور شر کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں. عزت دینے والے بھی اللہ ہی ہیں، ذلت دینے والے بھی اللہ ہی ہیں، کامیابی دینے والے بھی اللہ ہی ہیں، ناکامی دینے والے بھی صرف اللہ ہی ہیں. جتنے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں وہ سب اللہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اے نبی آپ کہہ دو کہ ہم کو ہرگز کوئی حالت پیش نہیں آتی، کوئی مصیبت ہم کو آتی نہیں مگر یہ کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی مصیبت آتی ہے. وہ ستاروں کی وجہ سے، وہ فضاؤں کی وجہ سے، وہ سمتوں کی وجہ سے، وہ واستو کی وجہ سے، وہ جانوروں کی وجہ سے، کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے مصیبت نہیں آتی. اللہ نے جو لکھا ہے وہی آ سکتی ہے، اللہ نے جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں آ سکتی. سب فیصلے اللہ کے چل رہے ہیں. ہوا مولانا. جب اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے کوئی چیز تو اب ڈرنے کی بات کیوں ہے؟ اللہ کوئی غیر ہے کیا؟ وہ مولانا، وہ تو ہمارے آقا ہیں. وہ ہمارے لیے کچھ بھی کریں گے، ہم انہیں سے دعا کریں گے مصیبت ٹل جائے گی. اس کے باوجود بھی آ رہی ہے تو ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے لیے بھلائی ہے اس میں. ہم ڈرتے نہیں رہتے. ہم اللہ پہ یقین رکھ کے اچھا ہو برا ہو ہم مست رہتے ہیں. کیوں؟ دنیا ہمارے اللہ کی ہے، کسی غیر کی نہیں. جس کو ہم نے اللہ مانا ہے، جو ساری چیزوں کا مالک ہے، جو خیر خواہ ہے، جو کسی کا دشمن نہیں ہے، جس کے پورے فیصلے بڑی حکمتوں کے ہوتے ہیں. ان فیصلوں کی وجہ سے کبھی ہمارے اوپر مصیبت آنا لازم ہے تو آنے دو اگر ہمارے رب چاہتے ہیں تو. کیونکہ اللہ کوئی چیز چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. تو ایک مومن کے لیے کبھی غمگین ہونے کی، ڈرنے کی، آہیں بھرنے کی، موڈ آف ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سب کر رہے ہیں اللہ. اچھا بھی ہو رہا ہے تو اللہ، برا ہے تو اللہ. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ان مصیبت کے دنوں میں، مجھے کیا کرنا ہے. اپنے گناہ ہو رہے نہیں ہو رہے دیکھ لینا. تدبیر میں کچھ کمی ہو رہی کا، بزنس چلانے کے جو صحیح اصول ہے اس کی پابندی ہو رہی، یا میں سستی کر رہا ہوں. میرے کسی عمل کی وجہ سے، میری کسی سستی کاہلی کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے کیا، وہ دیکھنا میرا کام ہے. اس کے بعد ہر حال میں فائدہ ہو ہی ہو یہ میں نہیں سوچوں گا. فائدہ دینے والے وہ، نقصان بالکل نہیں ہونا، بالکل ہر حال میں نہیں. صاحب اللہ کے ہاتھ میں. نقصان سے بچنے کی تدبیر کرنا بس اتنا ہی آپ کا کام. آگے نقصان دینا نہیں دینا ان کا، اور پھر وہ جو کرے ہم ان سے راضی ہیں. یہ ہے اسلام. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اللہ نے جو لکھا ہے وہی مصیبت آئے گی. اللہ کے لکھے کو توڑ کر کوئی چیز ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اللہ کو نے ہوا مولانا، وہ تو ہمارے ہیں، ہمارے آقا ہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کوئی غیر نہیں ہے.
اللہ پہ بھروسہ کر کے مست زندگی گزارو، بنداس، ڈرنا، پریشان ہونا، ہیبت کھانا، اس کے اس کے پیچھے بھاگنا، الٹے سیدھے عمل کرنا، خامخواہ دھوکے دینے والے عاملوں، دھوکے دینے والے ٹوٹا ٹونا کرنے والوں کو پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، حضور کے چچرے بھائی ہیں، نوجوان تھے، تو حضور نے ساتھ میں بٹھا لیا، بچے تھے سمجھو، اور نصیحت کی کہ جان لو اے نوجوان، یا غلام، بچے سن لو کہ اگر پوری امت ایک ہو جائے، پوری دنیا ایک ہو جائے کہ تم کو فائدہ پہنچائیں، سب مل کے ایک ہو جائیں، تو سن لو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی اتنا ہی فائدہ جو اللہ نے آلریڈی لکھ دیا ہے۔ اور سن لو ابن عباس، نوجوان میرے بچے سن لو کہ ساری دنیا مل کے طے کر لے، سب مسلسل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں سب کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے، نہیں پہنچا سکتے، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، 2453 اس کا نمبر ہے۔ تو ایسے جتنے بھی تصورات ہمارے خاندان میں، ملنے جلنے والوں میں ہو، فلاں چیز سے نقصان ہوگا، فلاں چیز سے فائدہ ہوگا، یہ سب نکال کے پھینک دینا چاہیے، اللہ سے جڑے رہے، بس سب کام ہوتا جائے گا، جو ہونا ہے ہوگا، جو نہیں ہوگا تو اچھا ہے، وہ نہیں ہونا ہی اچھا تھا، وہ بعد میں سمجھ میں آئے گا، جو آج مصیبت نظر آ رہی ہے وہ کل راحت سے سمجھ میں آئے گا۔ ہمارا کام اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، ہر حال میں مزے ہی ہونا، زندگی میں کبھی تکلیف ہی نہیں آنا، یہ سب ہی نہیں رہنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہ رہے تو ٹھیک ہے۔ تو ایسے غلط تصورات کو ہم ختم کریں، ورنہ ہمارا ایمان وہ ایک کمزور ہو جائے گا۔ البتہ حدیثوں میں یہ ہے کہ اعمال سے نحوست آتی ہے، اعمال وہ چیز ہے، چیزوں میں تو کوئی نفع نقصان نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اعمال سبب بنتے ہیں یا تو نحوست کا یا تو برکت کا۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں اس سے برکت ہوتی ہے، نفع ہوتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں اس سے مصیبتیں آتی ہیں۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہاری زندگی میں جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ تمہارے اعمال کا کیا ہوا ہے، اعمال کی نحوست ہے۔ ایسے ایک چیز، بہت ساری چیزیں ہوں گی، ایک چیز فجر کی نماز کسی کی چھوٹ گئی، تو حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز جس کی چھوٹتی ہے دن بھر شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، جھنڈا ہی لگا دیتا ہے اپنا اس کے پیچھے، یہ میرا آدمی ہے بول کے، جیسے پارٹی والے ہو پٹکے اٹھ کے سب ڈالتے نا، کیا ایسے یہ گلے میں بھی ڈال لیتے، کیا کیا کرتے ہیں۔ تو شیطان بھی جو صبح کی نماز چھوڑ دیا اس کے لگا دیتا پیچھے جھنڈا، میرا آدمی ہے بول کے، اب دن بھر وہ فجر کی نماز چھوٹنے کی نحوست رہتی ہے۔ تو ایسے اعمال سے نحوست ہوتی ہے، یہ حضور نے بتایا۔ اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بدفعلی لینا تو جائز نہیں ہے، برا شگون لینا، ارے بھائی یہ آدمی دکھ گیا کام نہیں ہوتا، صبح صبح ٹھوکر لگ گئی کام نہیں ہوتا، ایسا ہو گیا کام نہیں ہوتا۔ بدفعلی لینا تو ناجائز ہے، مگر نیک فعل لینا جائز ہے اسلام۔ صبح صبح اچھا کوئی آدمی ہے، نام سعید ہے، خوش بخت، اس سے ملاقات ہو گئی، چلو بھائی آج سعید صاحب سے ملاقات ہو گئی، آج دن اچھا گزرے گا، اس کی اجازت ہے۔ کوئی بھی چیز دیکھ کے آپ اچھا گمان رہے، ارے بھائی یہ اچھی چیز ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا، اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ کسی بھی بہانے سے اللہ سے اچھا چاہنے میں کیا ہے، اللہ ہمارے ہے، کسی نہ کسی کچھ بھی بہانے سے اچھا ہوگا امید کر رہے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں میرے سے اچھی امید رکھ رہا ہے، تو اچھی امید فعل لینا جائز ہے اسلام میں، حضور کئی مرتبہ لی ہے ایسا، لیکن برا بدظنی کرنا، اس سے اب فائدہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ اور ایک بنیادی چیز کیا ہے زندگی کے کسی بھی معاملے میں، کرنے والی چونکہ ذات اللہ کی ہے، اللہ سے بدظنی نہیں کرنا۔ بھائی ان دنوں میں جو ہے بس میں ایسا رہا نا، اب میرے سب کام الٹے ہو جائیں گے، 1 سے 2 مرتبہ کسی لائن میں ٹھوکر لگ رہی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، تو شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے، ارے بھائی میرے کام ہوتے ہی نہیں، یہ گھر نحوست کا گھر ہے، تو یہ جو ہے بدظنی ہے اللہ سے۔ گناہ، ابھی بولے نا گناہ سے نحوست ہوتی ہے نا، گناہ کی نحوست کا علاج کیا ہے، ہاتھ اٹھانا، توبہ کر لینا، پریشان ہو رہے تو نہیں بیٹھنا۔ اگر گناہ ہوئے، فجر چلی گئی، بڑا سا بڑا گناہ ہو گیا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بزنس نہیں چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں آ رہی ہیں، تو اس کا علاج پریشان ہونا نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر لینا، پھر اللہ کی اپنی دوستی،
پھر بدگمان نہیں ہونا، نہیں یہ نہیں ہوتا کام، یہ نہیں ہوتا. کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہیں ہوگا نہیں ہونا سوچنا حرام ہے، جائز نہیں. کام کرو، اللہ سے اچھا حسن رکھو، اچھی نیت رکھو. حدیث شریف میں کہا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں وہاں ہوتا ہوں، ویسے ہی کرتا ہوں. بدگمانی نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا. ہوگا ہوگا بولیے ہوگا. نیگیٹو تھنکنگ والے ہر جگہ ٹھوکر کھاتے ہیں. اسلام میں پازیٹیو تھنکنگ، ہمیشہ امید والے رہو. اللہ کریم ہے، رحیم ہے، تمہارے ہیں، کیوں خامخواہ یہ سوچتے ہیں یہ کام نہیں ہوگا، یہ کیوں؟ اصل کرنے والا تو تمہارا ہے، پھر کیوں بدگمانی کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ. میں اتنا رحیم ہوں، شفیق ہوں، اتنا معاف کرنے والا ہوں، میرے بارے میں بدگمانی ہے، یہ کام نہیں ہوگا، یہ دکان نہیں چلے گی، یہ کام سکسیس نہیں ہوگا. تو اگر تم بدگمانی کرو گے تو میں ویسے ہی کروں گا، بولتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس واسطے بدگمانی کرنا گناہ بھی ہے، اور بدگمانی کرنے سے کام خراب بھی ہوتے ہیں، اور کام ہوتے تھے، اور اس کا دماغ پکا ہو جاتا ہے، بھئی میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا، سب کے کام چلتے، میرے تو ہوتے ہی نہیں، میں جس میں بھی ہاتھ ڈالوں وہ فیل ہی ہو جاتا ہے. یہ ایسی بدگمانی کرنا بہت غلط ہے. یہ اللہ کو خامخواہ اپنا دشمن مان لینا ہے. اگر کچھ کوتاہی ہے تو رحیم ہے، معافی مانگ لو، رشتہ سیدھا ہو جائے گا. اور ایک مرتبہ دل لگا کہ کوئی گناہ کی توبہ کرنے کے بعد پھر یہ نہیں سوچنا فلاں میں غلطی کرا تھا نا، اس کی وجہ سے کاروبار نہیں چل رہا، فلاں میں کیا، اس بچے بیمار ہو رہے. ارے اللہ سے توبہ کر لیا، ابھی کیا ہے؟ پھر کیوں سوچ رہے ہو؟ کیوں بدگمان کیوں ہو رہے ہو؟ ایک بار توبہ کرنے کے بعد پھر اس کی نحوست بول کے نہیں سوچنا، بس ہو گیا معاملہ صاف. بہت بات پہ بھی جو ہے عاملوں کے پاس جانا بھی ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے، جنات کا ستانا صحیح ہے، جادوگروں کا جادو کا اثر ہونا بھی صحیح ہے، مگر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا لوگ پریشان ہوتے ہیں اس سے، جتنا ان کے پیچھے پھرتے ہیں، جتنا زیادہ حیران پریشان. عبادت کرو، اللہ سے یقین رکھو، قرآن حدیث کی دعائیں پڑھو. اب مستقل مریض بن کے پھرتے ہی جا رہے ہیں، یہاں گئے وہاں گئے یہاں گئے، یہ بھی صحیح نہیں. وہ چیزیں حق ضرور ہے، مگر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سب دوسروں کے حوالے کر کے نہیں چھوڑے کہ سب تم لوگ ہی کاروبار چلا لو، میں کچھ نہیں کروں گا. دکان کا کاروبار بھی بند کرتے جادو والے ہی بولتے ہیں، رشتے بھی بند کر دیتے، جب سب ان کے ساتھ میں تو پھر اللہ کے ہاتھ پہ کیا ہے؟ تو راستے بہت زیادہ ڈرنا صحیح نہیں. اب ان لوگوں کی لائن وہی ہو رہا ڈال کے بولتے، ان کو کرارے بول کے بولتے، ذرا کیا کہ حساب ڈال کے بولتے تمہاری بچی کو باندھ کے رکھے بولتے. اب ان کا مزاج ہی وہ ہے، کیا کریں گے؟ جو صحیح علم والے ہوتے ہیں بولتے کہ بھائی جادو ٹونا کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ نماز روزہ پڑھو کہ وہ. اب جن کو کاروبار چاہیے وہ بار بار شک پیدا کرتے رہے، کرا رہے وہی کچھ کرا رہے. تو جن کا دل کمزور ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، ان پہ یہ چیزوں کا زیادہ اثر ہوتا ہے. ٹھان لے میں مر جاؤں گا مگر کسی عامل کے پاس نہیں جاؤں گا، اللہ اس کو ٹھیک کر کے بتائیں گے. ایسے لوگ جو حدیث شریف میں ہے کچھ ہو جائے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، کہیں جاتے نہیں، ٹھان کے بیٹھتے ہیں بس میں اللہ سے ہی مانگوں گا. قیامت میں ایسے لوگوں کو سب سے پہلے انٹری دیں گے جنت میں، جو کہیں جاتے نہیں تھے، صرف میرے اوپر بھروسہ کرتے تھے، آ جاؤ پہلے وہ جنت میں آ جاؤ. تو وہ جادو حق ہے، ٹونا حق ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں، صحیح علاج کرانے والوں سے علاج کرا سکتے ہیں، رقیہ ہے اس کے واسطے، شرعی علاج ہے اس کے لیے، کرا سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ان چیزوں سے ڈرتے رہنا صحیح نہیں ہے. اتنا زیادہ اثر بھی نہیں ہے ان چیزوں کا. اور جو ایمان میں، عمل میں، یقین میں پختہ ہوتے ہیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، برائے نام اثر ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بدگمانی سے، توہم پرستی سے بچائے، ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.